بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 5 ایسی دعائیں جنہیں اگر جمعرات کے دن پڑھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ رزق کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے غیب کے خزانوں سے نوازتا ہے۔ وہ کون سی 5 دعائیں ہیں اور ان دعاؤں کی فضیلت کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان دعاؤں کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے، مکمل طریقہ کار جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ شکریہ۔ آج جمعرات کا دن ہے۔ جمعرات کا دن بڑی ہی برکتوں کا متحمل دن ہوتا ہے۔ اس دن میں انسان جو بھی اللہ کی ذات عالی سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عنایت فرماتے ہیں، اور اس دن کا خاص طور پر تعلق ہے روزی رزق کے وظائف کے متعلق، کہ جتنے بھی آپ وظائف کریں، فقر و فاقہ، تنگ دستی، غربت، افلاس کو دور کرنے کے لیے جب آپ وظیفہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، عمل میں آتے ہیں، تو اس کی برکت اور تاثیر سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر سے فقر و فاقہ، تنگ دستی، غربت، افلاس کو بہت دور کر دیتا ہے۔ بھائی نے بتایا کہ 5 دعائیں ایسی کہ جو آپ پڑھیں گے، ان کا مطلب اور مفہوم سمجھیں گے، یقین کامل سے ان کا عمل کریں گے، تو فقر و فاقہ، تنگ دستی سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ میں تو کہتا ہوں کہ ان دعاؤں کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں، کہ ساری زندگی ان کو پڑھتے رہیں گے، آپ کے گھر سے غربت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جائے گی۔ کسی قسم کی کوئی دکھ، تکلیف، پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اب وہ دعائیں کون سی ہیں، ان کو کس وقت پڑھنا ہے، اور ان کے پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے، میں آگے چل کر آپ کو ساری ڈیٹیل آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اس سے قبل ہمارے جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں ساری اسلامی ویڈیوز ہیں۔ ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات کو یہ عمل بتا رہے ہیں، تو آپ بھی اس صدقہ جاریہ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ آپ ان ویڈیوز کو آگے شیئر کیا کریں، اور پھر خصوصی طور پر کمنٹ باکس میں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر سب سے بڑھ کر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ لکھیں۔ آپ جب یہ کام کر جائیں گے، آپ کا لکھا کوئی اور عزیز پڑھے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، اس کو بھی اجر ملے گا۔ لہٰذا آپ یہ کام ضرور کیجئے۔ اب آتے ہیں ان دعاؤں کو کیسے پڑھنا ہے اور ان کی فضیلت کیا ہے۔ سب سے پہلی دعا ہے تیسرا کلمہ۔ تیسرا کلمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کی اتنی تو فضیلت ہے، اتنی تو فضیلت ہے کہ جب انسان اس کا ورد کرتا ہے، عمل کرتا ہے، اس کو فرشتے سیدھا عرش معلیٰ پہ لے کے جاتے ہیں۔ اللہ کی ذات عالی پوچھتی ہے کہ میرا بندہ کس مقصد کے لیے میرے ان کلمات کو پڑھ رہا ہے، اور وہ کیا چاہتا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ، وہ غربت سے، فقر و فاقہ سے، تنگ دستی سے نجات کی دعا آپ سے کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، فقر و فاقہ، غربت، افلاس کو دور کر دیا ہے، کس شخص کے لیے؟ جو تیسرا کلمہ شریف کا ورد کرنے والا ہے، عمل کرنے والا ہے۔ یہ پہلی دعا ہے۔ اب یہ تیسرا کلمہ پڑھنا کتنی بار ہے، اس کی تعداد کیا ہے، اور یہ سارا دن آپ کے پاس ہے، جمعرات کا سارا دن آپ کے پاس ہے، کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے یہ عمل کریں آپ۔ اب اس کو پڑھنا ہے آپ نے
33 مرتبہ 33 مرتبہ تیسرے کلمہ شریف کا آپ نے ورد کرنا ہے، اور اس کو کوئی عام نہ سمجھنا، یہ بڑا خاص ورد ہے۔ اللہ کی ذات عالی کی تمہید اور توحید بیان کی گئی ہے اس میں، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ نمبر 2، دوسری دعا وہ ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ دعا آپ نے پڑھنی۔ اب یا حی یا قیوم، اللہ کی ذات عالی کے 2 نام بڑے پاورفل نام، حی یعنی زندہ، قیوم یعنی قائم و دائم، برحمتی کا اے زندہ اے قائم و دائم ہمارے رب تیری رحمت کے امیدوار ہیں، اس کے طلبگار ہیں، اور تجھ سے ہم اس کی مدد مانگتے ہیں۔ کتنے وزنی الفاظ ہیں اور کتنا وزنی اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کی ذات عالی نے اپنے 2 ناموں کو ذکر کر کے فرمایا کہ ایمان والے بندو، میرے ان 2 ناموں کا واسطہ جب بھی آپ مجھے دو گے اور جس مقصد کے لیے آپ مجھے پکارو گے، میں آپ کی پکار کو ضرور سنوں گا اور آپ کو مشکل سے نکال دوں گا۔ یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے صرف اور صرف 34 مرتبہ۔ پہلی دعا 33 مرتبہ، اس دعا کو آپ نے پڑھنا ہے 34 مرتبہ۔ نمبر 3 دعا وہ کیا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ مشکل سے نجات دلانے کے لیے، پریشانی اور دکھوں سے نکالنے کے لیے دعا ہے۔ جس کسی نے اس کا ورد کیا، عمل کیا، پڑھا، اللہ نے اس کو مشکلات سے نکالا ہے۔ اس کا ترجمہ و تفسیر کیا ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ فرما رہے ہیں اپنے پیارے پیغمبر کو، اے میرے لاڈلے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، وہی میرا بہترین کارساز اور وکیل ہے۔ یعنی اللہ کی ذات عالی نے رسول اللہ کو فرمایا، رسول اللہ نے پھر ہمیں بتایا کہ بھائی جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو یہ دعا پڑھو۔ اس دعا کو آپ نے پڑھنا ہے 41 مرتبہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے 41 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے۔ نمبر 4 دعا آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی، اللہ کی ذات عالی نے ایسی مشکل حل فرمائی کہ اس مشکل کا سارا تذکرہ میرے اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا۔ آپ بھی اگر مشکلات میں گرے ہوئے ہیں، فقر و فاقہ تنگ دستی سے نجات نہیں مل رہی، تو اس دعا کو آپ پڑھیں۔ یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے صرف اور صرف 21 مرتبہ، صرف 21 مرتبہ اس دعا کو آپ نے پڑھنا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ اس کو پڑھنا ہے۔ اب آگے ہے نمبر 5۔ نمبر 5 آپ نے پڑھنا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ یہ عبارت آئے تو بہت اچھی بات ہے، اگر اتنی لمبی عبارت نہ آئے تو آپ نے پڑھنا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ کی ذات عالی نے ارشاد فرمایا کہ جو میری ذات سے استغفار کرتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور وہ جو مانگ رہا ہوتا ہے، جس چیز سے نجات حاصل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، میرا اللہ اس کو وہ عنایت کر دیتا۔ آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے 71 مرتبہ۔ یہ جو تعداد میں آپ کو بتا رہا ہوں 71 مرتبہ، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا۔ یا وہ 100 پڑھا کرتے تھے 100 مرتبہ، یا 71 مرتبہ۔ تو آپ ان 5 دعاؤں کو اچھی طرح یاد کر کے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ العزیز کبھی بھی غربت، فقر و فاقہ، تنگ دستی، اس کے علاوہ اور بھی اگر کوئی مشکل ہوگی، اللہ اس کو بھی آسان فرما دے۔ جی تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج جمعرات کے دن یہ 5 دعائیں ضرور پڑھیں، بلکہ ہر جمعرات کے دن ان دعاؤں کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ زندگی میں آسانیاں پیدا کر دے گا، زندگی خوشحال ہو جائے گی۔
تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔